بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ انشاءاللہ آج ہم آپ کی خدمت میں ہمارا جو موضوع ہے اربعین امام حسین علیہ السلام سے ظہور امام زمانہ علیہ السلام تک، انشاءاللہ اس موضوع پر ہم آپ کی خدمت میں جو ہے گفتگو کریں گے۔ اور جیسا کہ اس سے ماقبل بھی چند باتیں ہم نے آپ کی خدمت میں اسی موضوع کے سلسلے میں پیش کی ہے، انشاءاللہ اس سلسلے کو اور موضوع گفتگو کو جاری و ساری رکھیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں اپنے امام کی خدمت میں امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی خدمت میں اس عظیم سانحے کی جو ہے تعزیت اور پرسہ پیش کرتا ہوں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ دنیا بھر کے ناظرین جہاں کہیں بھی امام حسین علیہ السلام سے عشق و محبت رکھتے ہیں، ان سب کی طرف سے ہم اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں حضرت امام حسین علیہ السلام اس اربعین کی تعزیت اور پرسہ پیش کرتے ہیں۔ چونکہ اس سے پہلے جو ہم نے آپ کی خدمت میں گفتگو کی ہے اربعین امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں کہ اربعین امام حسین علیہ السلام دراصل ایک مقدمہ ہے، ایک زمینہ سازی ہے ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے۔ اور یہ جو ہمارا سفر عشق ہے دراصل یہی تمام نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ امید ہے کہ یہ سفر عشق کہ جو اربعین کے ذریعے سے شروع ہوا ہے، کہ جس کی ابتدا اربعین سے ہوئی ہے، انشاءاللہ یہ سلسلہ تا ظہور حضرت بقیت اللہ العظم ارواحنا رہ الفدا جاری اور ساری رہے گا۔ اور انشاءاللہ جس طرح سے اربعین امام حسین علیہ السلام میں زائرین امام حسین علیہ السلام، عاشقان امام حسین علیہ السلام، کائنات اور دنیا بھر کے اور اس پورے کرۂ ارض کے شیعان حیدر کرار جس طرح سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور ہر ایک اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق اس اربعین حسینی میں شرکت کرتا ہے، خواہ وہ مواقب حسینی اور خواہ وہ افراد کہ جو امام حسین علیہ السلام کے زائرین کی خدمت کرتے ہیں، خواہ وہ افراد کہ جو پاپیادہ ہیں، خواہ وہ افراد کہ جو سواریوں میں زیارت کر رہے ہیں، وہ تمام افراد جو کسی طرح سے اس اربعین امام حسین علیہ السلام میں شریک ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ جس طرح سے آج یہ کروڑوں اور لاکھوں افراد کا مجمع امام حسین علیہ السلام کی اس مشی اور پیادہ روی میں اور اس سفر عشق میں شامل ہے، انشاءاللہ یہ تمام لوگ اس سفر کو جاری و ساری رکھیں گے اور امام زمانہ علیہ السلام کے ہاتھوں پر انشاءاللہ بیعت کریں گے۔ امام کے ہاتھوں پر انشاءاللہ نہ صرف یہ کہ بیعت کریں گے، بلکہ جس طرح سے بڑھ چڑھ کر آج لوگ حصہ لے رہے ہیں اس اربعین امام حسین علیہ السلام میں شامل ہو رہے ہیں، انشاءاللہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو یہ افراد ضرور بے ضرور اسی طرح سے عشق و محبت کے ساتھ، جوش و خروش کے ساتھ، اسی طرح سے ہمت اور طاقت کے ساتھ پرجوش انداز میں امام علیہ السلام کی نصرت کا، آپ کی اعانت کا اور انشاءاللہ آپ کی مدد کا جو ہے وعدہ کریں گے، بیعت کریں گے، امام کا ساتھ دیں گے۔ اور انشاءاللہ امید ہے کہ جس طرح سے آج لوگ خدمت کر رہے ہیں، انشاءاللہ جب امام زمان علیہ السلام تشریف لائیں گے تو لوگ اسی طرح سے خدمت کریں گے۔ اسی لیے ہم بار بار آپ کی خدمت میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ دراصل یہ اربعین ہمارے لیے ایک تربیت گاہ ہے۔ یوں کہا جائے کہ اربعین دراصل ہمارے لیے ایک تربیت کا راستہ ہے، ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کس طرح سے ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کے لیے زمینہ فراہم کرنا ہے، آپ کے لیے راہ ہموار کرنا ہے، کس طرح سے ہمیں اس اربعین امام حسین علیہ السلام کو مقدمہ بنانا ہے ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے۔ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ جس وقت امام زمانہ علیہ السلام تشریف لائیں گے، چونکہ آپ امام زمانہ علیہ السلام تشریف لائیں گے چونکہ آپ وارث امام حسین علیہ السلام ہیں اور انتقام خون امام حسین علیہ السلام لیں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہمیں اس اربعین میں تمام کائنات کو
تمام بلا تفریق مذہب و ملت تمام لوگوں کو اس 40 امام حسین علیہ السلام کی اس عظیم اجتماع کے ذریعے سے ساری کائنات کو امام حسین علیہ السلام کی معرفی کروانا ہے، پہچنوانا ہے کہ حسین کون ہے، امام حسین کا انقلاب کیا تھا، امام حسین کا ثورہ کیا تھا، امام حسین علیہ السلام کے قیام کے اغراض و مقاصد کیا تھے۔ اس لیے کہ جب ہم کائنات کو امام حسین علیہ السلام کی معرفی اس 40 کے ذریعے سے کروائیں گے تو انشاءاللہ جب امام الزمانہ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو یقیناً آپ بھی اپنے جد مظلوم کے خون اور انتقام کا جو نعرہ بلند کریں گے، یا لسارات الحسین لبیک یا حسین آج کہہ رہے ہیں ہم، اور انشاءاللہ امام جب تشریف لائیں گے تو آپ کے رکاب میں ہم یہی نعرہ بلند کریں گے اور امام حسین علیہ السلام کے دشمنوں سے انشاءاللہ ہم بدلہ لیں گے۔ جب ہم بدلہ لیں گے، اور یہی نہیں، آج ہمیں کیوں معرفی کروانا ہے 40 میں پوری کائنات کو امام حسین علیہ السلام کو، آپ کے مقاصد کو، آپ کے اغراض کو، آپ کے انقلاب کو، آپ کے قیام کو، اس لیے ہمیں کائنات کو روشناس کروانا ہے، معرفی کروانا ہے، کائنات کو شناخت کروانا ہے، اس لیے کہ جب امام زمانہ علیہ السلام تشریف لائے تو جیسا کہ روایات میں ہیں کہ آپ سب سے پہلے اپنی جو معرفی کروائیں گے وہ اپنے جد مظلوم امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے کائنات کو معرفی کروائیں گے، اور امام زمانہ علیہ السلام پوری دنیا کو جو پہچانوائیں گے وہ اپنے غریب جد امام مظلوم امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے پہچانوائیں گے، جیسا کہ موجود ہے۔ آپ آواز دیں گے، الا یا اہل العالم انا جدی الحسین قتل عطشانا، کہ اے اہل عالم، اے کائنات والو، جان لو کہ میرے جد امام حسین علیہ السلام 3 دن کے بھوکے پیاسے شہید کیے گئے، بے گور و کفن۔ اور عزیزوں اور دوستوں یاد رکھیں کہ یہ امام کا جو نعرہ ہوگا تو اسی وقت کائنات امام علیہ السلام کو پہچانے گی جب وہ امام حسین علیہ السلام کو پہچان لے گی۔ لہذا یہ 40 امام حسین دراصل ہمارے لیے ایک مقدمہ ہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ بلا تفریق مذہب و ملت اس 40 کے ذریعے سے، اور اب الحمدللہ آپ دیکھ رہے کہ روز بروز آج پوری دنیا میں لوگ 40 حسین اور امام حسین علیہ السلام کی سفر عشق سے آشنا ہوتے جا رہے ہیں۔ گرچہ پہلے یہ بات موجود نہیں تھی لیکن دھیرے دھیرے ساری دنیا پر یہ بات آشکار ہو رہی ہے، ساری دنیا پر یہ بات روز روشن کی طرح سے عیاں ہو رہی ہے کہ یہ اتنا عظیم اجتماع بلا تفریق مذہب و ملت، نہ یہاں کوئی مذہب کی قید ہے، نہ یہاں رنگ کی قید ہے، نہ یہاں قوم و قبیلے کی قید ہے، نہ یہاں صنف کی قید ہے، نہ یہاں کسی بھی ملک کی قید ہے، بلکہ بغیر کسی تفریق کے، بغیر کسی فرقے کے، یوں کہا جائے کہ بغیر کسی اختلاف کے تمام اقوام عالم، تمام نہ صرف ایک اقوام عالم بلکہ تمام اصناف عالم یہاں اس پلیٹ فارم پر کہ جس کو 40 امام حسین علیہ السلام کہا جاتا ہے، سفر عشق کہا جاتا ہے، جوائنری آف لو کہا جاتا ہے، یہاں سب جمع ہیں، اور جمع ہونے کے بعد ایک عظیم مرکز کی طرف تمام کے تمام متوجہ ہیں کہ جس کو امام حسین علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ بالکل ہو بہو انشاءاللہ ہمیں اس منظر کو یاد رکھنا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جب امام زمانہ علیہ السلام ظہور فرمائیں گے بالکل ہو بہو یہی منظر ہوگا، بلا تفریق مذہب و ملت۔ لوگ امام کی آواز پر لبیک کہیں گے، امام کی آواز اور دعوت پر لوگ اپنے قدم بڑھائیں گے کہ جس طرح سے آج 40 امام حسین علیہ السلام میں لوگ قدم اٹھا رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں۔ ہم نے کل آپ کی خدمت میں ایک روایت پیش کی تھی کہ جس میں جو لوگ کربلا کی طرف پیدل آتے ہیں، امام صادق علیہ السلام نے آپ ان افراد کے لیے، ان زائرین امام حسین علیہ السلام کے لیے کہ جو کربلا کی جانب پاپیادہ آتے ہیں، پیدل آتے ہیں، خداوند عالم ہر قدم کے بدلے انہیں ایک نیکی عطا کرتا ہے، ان کے گناہوں کو محو کر دیتا ہے اور انہیں فائزین میں، مفلحین میں خداوند عالم شمار کرتا ہے، حتیٰ کہ جو گناہ ان سے صادر ہوئے ہیں خداوند عالم ما تقدم
جو کچھ بھی گزر چکے ہیں ان سب کو معاف کر دیتا ہے۔ آج انشاءاللہ ایک اور روایت تاکہ ہمیں اہمیت کا اندازہ لگے، یہ جو ہمارے قدم امام حسین علیہ السلام کی جانب اٹھ رہے ہیں یہ کوئی معمولی قدم نہیں ہے، بلکہ ہر قدم کی ایک اہمیت ہے۔ یوں تو ہم عام زندگی میں جب چلتے ہیں نہ جانے کتنے ایسے قدم ہم چل جاتے ہیں کہ جن کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، کوئی فضیلت نہیں ہوتی، لیکن یاد رکھیے کہ اس سفر عشق میں، اس سفر کربلا میں ہمارے ہر قدم کی ایک اہمیت ہے، اور اہمیت اس طرح سے ہے کہ آپ اندازہ لگائیں، جیسا کہ ایک روایت ہے جناب جابر مکفوف سے کہ چھٹے امام علیہ السلام آپ فرماتے ہیں، جابر کہتے ہیں کہ میں نے یہ ابی سامس سے یہ روایت نقل کی ہے، یا یوں کہا جائے کہ میں نے سنی ہے کہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام صادق علیہ السلام آپ کیا فرماتے ہیں کہ من اتا قبر الحسین علیہ السلام، کہ جو بھی بغیر کسی قید کے، بغیر کسی صنف کے قید کے، بغیر تفریق کے، کالا ہو، گورا ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، عورت ہو، مرد ہو، جو بھی امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا ہے، لیکن اس حالت میں آتا ہے، یوں تو عام طور پہ جیسے بھی ہے اس کے لیے ثواب ہے، اس کے لیے جزا ہے، لیکن ایک خاص کیفیت کو بیان کیا ہے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ماشین، اگر اس کیفیت اور اس حالت میں آتا ہے کہ پیدل چلتا ہوا، پاپیادہ مشی کے ذریعے، واک کے ذریعے سے اگر امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا ہے، کربلا آتا ہے، تو امام صادق علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ کتب اللہ لہ بکل خطوۃ الف حسنہ، کہ خداوند عالم سب سے پہلا جو اسے ثواب اور جزا عطا کرتا ہے۔ ہم نے کل سنا تھا کہ جب انسان امام حسین علیہ السلام کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو ایک نیکی لکھی جاتی ہے، لیکن یہاں مزید امام علیہ السلام ثواب اور جزا کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ایک نہیں بلکہ 1000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ نہ صرف یہ کہ 1000 جو ہے نیکیاں لکھی جاتی ہے، بلکہ امام صادق علیہ السلام فرماتے وہ مہا انہوں، اور نہ صرف یہ کہ نیکیاں لکھی جاتی ہے بلکہ 1000 گناہ جو ہے اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی عظیم فضیلت ہے زائرین امام حسین علیہ السلام کی، کتنی فضیلت عظیم ہے ان افراد کی کہ جو پاپیادہ امام علیہ السلام کی طرف سفر عشق، اور یہ یوں کہا جائے بہت ہی تکلیف اور مصیبت کا سفر طے کرتے ہوئے امام کی طرف پاپیادہ پیدل چلتے ہوئے آتے ہیں، لیکن چونکہ خدا جو ہے لا یضیع اجر المحسنین، محسنین کے اجر کو خدا ضائع نہیں کرتا، ہر قدم پر 1000 نیکیاں، 1000 گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ امام صادق علیہ السلام مزید فرماتے ہیں نہ صرف یہ کہ 1000 نیکیاں لکھی جاتی ہے، 1000 گناہ مٹ جاتے نہیں، بلکہ خداوند عالم اس کے لیے 1000 درجے میں اضافہ کرتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کتنی اہمیت ہے امام حسین علیہ السلام کے ایک ظاہر کی، کتنی اہمیت ہے امام حسین علیہ السلام کی طرف پاپیادہ چلنے کی۔ اور ایک روایت مزید ہے کہ جس میں باقاعدہ چھٹے امام علیہ السلام نے کہا کہ جو بھی امام حسین علیہ السلام کی طرف اپنے قدم اٹھاتا ہے، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر آتا ہے، جب وہ کربلا پہنچتا ہے تو آواز قدرت آتی ہے کہ اے زائر امام حسین، جو کچھ مانگنا ہو تم مانگ لو، آج میں تمہاری ہر حاجت کو پورا کروں گا، آج میں ہر تمہاری آواز پر لبیک کہوں گا، اس لیے کہ جو تمہارے پاکیزہ قدم اس عظیم بارگاہ کی طرف آئے ہیں۔ اس لیے کہ اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کی خدمت میں روایت بیان کی تھی کہ یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ عظیم بارگاہ ہیں کہ جہاں دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، رد نہیں ہوتی۔ باقاعدہ خداوند عالم ظاہر امام حسین کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ جو مانگنا ہو، اگر کوئی جائز حاجت ہے، اگر کوئی جائز خواہش ہے، اس لیے کہ تم نے جو سفر مشقت اور زحمتوں سے طے کیا ہے، یہ جو عشق کا سفر تم نے طے کیا ہے، اب جب کہ تم اس عظیم بارگاہ میں فنا امام حسین علیہ السلام میں، فنا خدا میں داخل ہو چکے ہو، لہذا اب تمہاری کوئی دعا، تمہاری کوئی حاجت، تمہاری کوئی التجا یا تمنا رد نہیں ہوگی۔ اندازہ لگائیں کہ ظاہر امام حسین علیہ السلام کے اقدام، ان کے قدموں کی، ان کے چلنے کی کیا اہمیت ہے۔ بالکل ہو بہو یہ کیفیت ان افراد کی بھی ہے کہ جو اپنے وقت کے امام یعنی امام زمانہ علیہ السلام کی طرف قدم بڑھاتے ہیں،
جس طرح سے ہمارے قدم امام حسین علیہ السلام کی جانب بڑھ رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے قدموں کو امام زمان علیہ السلام کی جانب انشاءاللہ آگے بڑھائیں، اس لیے کہ جس طرح سے ہم زیارت عاشوراء میں امام حسین علیہ السلام سے ایک عہد کرتے، یقیناً ہم سب نے ایک عہد کیا، کیا عہد کیا ہے؟ انی سلم لمن سالمکم وعدو لمن اعداکم۔ نہ یہ صرف کہ امام علیہ السلام سے ہم متوجہ ہوتے زیارت عاشوراء میں، کیا فرماتے؟ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، مولا جس سے آپ نے صلح کی ہماری صلح ان سے ہے، جس سے آپ نے جنگ کی ان سے ہماری جنگ ہے۔ اور اس کے بعد چاہنے والا کیا کہتا ہے؟ انی ولی لمن والاکم، جو آپ کو دوست رکھتا ہے ہم اس سے دوست رکھتے ہیں، وعدو لمن اعداکم، اور جو آپ سے بغض و عناد رکھتا ہے مولا ہم بھی اس سے بغض و عناد رکھتے ہیں۔ جس طرح سے ہم اربعین امام حسین علیہ السلام میں زیارت عاشوراء کے ذریعے سے عہد کرتے ہیں، اسی طرح سے ایک عہد ہم نے وقت کے امام کے ذریعے سے بھی کیا ہے۔ یقیناً جو افراد دعائے عہد پڑھتے ہیں وہ بھی یہ عہد اپنے وقت کے امام سے کرتے ہیں، اللہم انی اجدد لہ فی صبیحۃ یوم ھذا، کہ مولا آج اس صبح میں آپ کی بارگاہ میں یہ عہد کرتا ہوں کہ جب تک میں زندہ ہوں انشاءاللہ میں یہ اپنا عہد اپنی گردن میں باقی رکھوں گا، اور نہ صرف یہ کہ باقی رکھوں گا نہیں، بلکہ اگر میں زندہ رہا تو آپ کی نصرت اور کمک کروں گا، اور اگر میں اس دنیا سے چلا گیا تو میری دعا یہ کہ پروردگار مجھے اپنی قبر سے نکالنا تاکہ میں اپنے وقت کے امام کی نصرت کر سکوں۔ تو یہ دو طرح کے عہد ہیں کہ جو ایک حسینی، یا یوں کہا جائے کہ ایک مہدوی انسان ایک زائر امام حسین علیہ السلام کرتا ہے۔ اور اگرچہ یہ ہمیں دو مختلف عہد نظر آتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو دراصل دونوں ایک ہی ہیں، کہ وہاں بھی نصرت امام کا وعدہ ہے، یہاں بھی نصرت امام کا وعدہ ہے، وہاں بھی امام علیہ السلام کی محبت اور آپ سے لگاؤ اور آپ سے عشق کا وعدہ ہے، اور یہاں بھی دراصل امام زمان علیہ السلام کی نصرت، آپ سے محبت اور عشق کا وعدہ ہے۔ اور یقیناً ہمارے لیے یہ بات سمجھنا بہت آسان ہے کہ جو شخص بھی امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے لیے اسی طرح سے اپنے وقت کے امام سے بھی محبت کرنا ہے، جس طرح سے آج ہم اس عشق و محبت کے سفر کو طے کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم یہ عہد کریں کہ مولا جس طرح سے آج ہم امام حسین علیہ السلام کہ سفر عشق میں شامل حال ہیں، انشاءاللہ کل جب آپ ساری دنیا میں یہ آواز لگائیں گے، جب ساری دنیا کو آپ پکار کر کہیں گے کہ میں وارث حسین ہوں، میرا مقصد، میرا نعرہ یا لسارات الحسین ہے، اس وقت مولا ضرور بھی ضرور جس طرح سے آج ہم خواہ ماشین ہوں، خواہ راکبن ہوں، خواہ سردی میں ہو، خواہ گرمی میں ہو، خواہ صبح ہو، خواہ شام ہو، خواہ مرد ہو، خواہ عورت ہو، ہم سب آپ کے جد کے جس طرح سے اس مشی اور اس اربعین حسینی میں شامل ہیں، انشاءاللہ کل یوم ظہور، روز ظہور ہم آپ کے ساتھ ہوں۔ یہ عہد ہم اپنے امام سے کریں۔ اور عزیز اور دوستو، یہ اربعین دراصل یہی ہمیں یاد دلاتا ہے، اس لیے کہ انقلاب امام زمان علیہ السلام دراصل انقلاب امام حسین علیہ السلام کا عکس ہے۔ یہ یوں کہا جائے کہ انقلاب امام حسین علیہ السلام دراصل مقدمہ تھا، اصل تھا، بنیاد تھا امام زمان علیہ السلام کے انقلاب کا۔ یہ ایک انقلاب، یہ ایک قیام جو امام حسین علیہ السلام نے سن 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں برپا کیا، دراصل ایک مقدمہ، ایک خط اور ایک زمینہ تھا اس انقلاب مہدی کے لیے کہ جو عالمی انقلاب ہوگا، ایک اس انقلاب کے لیے کہ جس انقلاب کی کرنیں ساری دنیا کو منور کرے گی، اور ساری دنیا کو اس طرح سے منور کرے گی کہ ساری دنیا سے لوگ جوق در جوق امام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے آئیں گے، اور جیسے کہ روایات میں ملتا ہے کہ لوگوں کے دل امام زمان علیہ السلام کی طرف کھنچے چلے آئیں گے، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اربعین امام حسین علیہ السلام میں جس طرح سے ساری دنیا کے عاشقوں کے دل اپنے امام کی طرف کھنچے چلے آ رہے ہیں۔ لوگ بغیر کسی فکر کے، بغیر کسی زحمت کے، یوں کہا جائے یوں
کہ بغیر کسی فکر اور بغیر کسی سوچ کے، بغیر کسی خیال کے، خواہ کتنی تکلیف کیوں نہ ہو، خواہ کتنی مصیبت کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ آج دیکھ رہے ہیں کہ اس عظیم مصیبت کے دور میں کہ جب ساری دنیا میں وبا ہے، ساری دنیا گھبرائی ہوئی ہے، لوگ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن نہ جانے کون سا عشق ہے، کون سی محبت ہے، کون سا ولولہ ہے، کون سا جوش ہے، کون سی حرارت ہے کہ جو لوگوں کے دلوں میں بھڑک رہی ہے، کہ جس کی بنا پر آج لوگ تمام چیزوں کی پرواہ کیے بغیر آج یہاں جمع ہیں۔ اور انشاءاللہ یہ وہ منظر اس وقت بھی ہوگا کہ جب وارث زہرا، وارث امام حسین علیہ السلام، وارث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وارث امیر المومنین علیہ السلام اور وارث کربلا انشاءاللہ جس وقت تشریف لائیں گے تو لوگ لبیک یا مہدی کہتے ہوئے اسی طرح سے جوق در جوق امام کی خدمت میں پہنچیں گے۔ لوگوں کے دل، اور حتیٰ کہ جو لوگ ہمارے مذہب سے تعلق نہیں رکھتے، ایسے افراد بھی امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ شریک ہوں گے، آپ کی آواز پر لبیک کہیں گے، اس لیے کہ اتنا کھنچا ہوگا اس ندا میں، اس آواز میں کہ لوگ دھیرے دھیرے جس طرح سے آج آپ دیکھ رہے ہیں اپنے امام کی طرف آگے بڑھیں۔ آج اس اربعین امام حسین علیہ السلام ہمیں کیا درس ملتا ہے، ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ہمیں کیا فکر ملتی ہے؟ ہمیں یہ جو دعوت فکر دی جا رہی ہے بار بار، تقریباً ہر اربعین امام حسین میں تمام علماء خطبہ جس طرح سے کہ روایات نے اس اہمیت کو اجاگر کیا ہے، بار بار ہمیں اس طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ دراصل یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے سے ہم معرفت حاصل کر سکتے ہیں، جس کے ذریعے سے ہم اخلاق حاصل کر سکتے ہیں، جس کے ذریعے سے ہم عرفان کی منزلوں کو طے کر سکتے ہیں، جس کے ذریعے سے ہم خداوند عالم کی بارگاہ سے قریب ہو سکتے ہیں، جس کے ذریعے سے ہم بارگاہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب ہو سکتے ہیں۔ یعنی یہ اربعین کا پلیٹ فارم ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جہاں سب کچھ ہمیں ملتا ہے، زندگی ملتی ہے، حیات ملتی ہے، دولت ملتی ہے، عمر ملتی ہے، دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ اور یہ دراصل یہ جو راستہ ہے امام حسین علیہ السلام کی طرف، یہ کوئی نجف سے کربلا کا معمولی راستہ نہیں ہے، بلکہ یہ احرار یعنی آزاد پسندگان کا راستہ ہے۔ یہ دراصل ان لوگوں کا راستہ ہے کہ جو زندہ ہیں، یہ دراصل جنت کا راستہ ہے، یہ دراصل کامیابی کا راستہ ہے، یہ دراصل نجات کا راستہ ہے۔ یہ جو ہمارے قدم بڑھ رہے ہیں دراصل یہ عرش خدا پر بڑھ رہے ہیں، لہذا ہم ان قدموں کو سنبھال کر رکھے اور انشاءاللہ ہم اس نجات دہندہ کائنات منجی بشریت حضرت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی طرف اسی طرح سے ہم اپنے قدموں کو بڑھائے، آواز دے مولا ہم حاضر ہیں۔ مولا جس طرح سے آج ہم اپنی جان و مال کی پرواہ کیے بغیر، موسم اور زمانے اور حالات اور تمام چیزوں کی پرواہ کیے بغیر، بغیر کسی فکر کے، بغیر کسی خیال کے، جس طرح سے آج ہم اس اربعین امام حسین علیہ السلام میں شریک ہوئے ہیں، انشاءاللہ مولا جب بھی آپ آواز دیں گے، اگر زندہ رہے تو انشاءاللہ، اور اگر مر گئے تو انشاءاللہ جب بھی آپ آواز دیں گے، ہماری خواہش یہ ہے فَأَخْرِجْنِي من قبری، تو مولا ہماری خواہش یہ ہے کہ ہمیں پروردگار ہماری قبر سے اس طرح سے کہ ہم کفن میں لپٹے ہوئے ہوں، ہمارے ہاتھ میں تلوار ہوں اور ہم آپ کی نصرت اور مدد کریں۔ یہ ہر مومن کی، ایک ہر زائر امام حسین کی، ہر اس انسان کی کہ جو اس اربعین حسینی میں شامل ہے، اس کی خواہش ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ جو معرفت ہمیں اس اربعین حسینی کے ذریعے سے حاصل ہو سکتی ہے، شاید عام دنوں میں ہم اس معرفت کو حاصل نہیں کر سکتے، بالخصوص امام زمانہ علیہ السلام کی زیادہ سے زیادہ ہمیں معرفت حاصل ہوگی، اس لیے کہ جو کنیکشن ہے، جو رابطہ ہے امام حسین علیہ السلام اور امام زمانہ علیہ السلام کے درمیان میں، وہ یہ ہے کہ یہ ابتدا ہے، وہ انتہا ہے، یہاں سے ہمارا سفر شروع ہو رہا ہے اور انشاءاللہ ظہور کے وقت ہمارا سفر ختم ہوگا۔ اور کتنا عظیم سفر ہے یہ، کتنا بلند اور یوں کہا جائے کہ کتنا بڑا سفر ہے یہ، کہ ہم اس جو سفر کو طے کر رہے ہیں، یہ جو ہم چل رہے ہیں، یہ جو ہماری سانسیں امام حسین علیہ السلام کے عشق و محبت میں نکل رہی ہے، یاد رکھیے کہ ہر ایک پر ہمیں اجر ملے گا، ہمیں ثواب ملے گا، اور نہ صرف یہ کہ اجر و ثواب ملے گا بلکہ انشاءاللہ روز قیامت امام حسین علیہ السلام ہمیں شفاعت عطا کریں۔
اور نہ صرف کہ امام حسین علیہ السلام بلکہ آپ کے جد امجد حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت کریں. آپ کی مادر گرامی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ آپ کی شفاعت کریں. ایک روایت ہے کامل الزیارات میں کہ ان فاطمہ بنت محمد کہ بے شک جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ جب ظاہری امام حسین علیہ السلام کربلا تشریف لاتے تو وہ آپ کا استقبال کرتے. اللہ اکبر. یہ کوئی معمولی عظمت نہیں ہے، یہ کوئی معمولی جو ہے اہمیت نہیں ہے کہ ظاہر امام حسین علیہ السلام کی بس عزیز و تصور شرط ہے. آپ یہ تصور کریں کون آپ کا استقبال کر رہا ہے؟ حسین کی قریب ماں آپ کا استقبال کر رہی ہے. اللہ اکبر. وہ ماں کہ جس نے اپنے لال کو چکیاں پیس پیس کر پالا ہے، وہ ماں امام حسین علیہ السلام کے زائروں کا استقبال کرتی ہے. اور نہ صرف یہ کہ استقبال کرتی ہے بلکہ روایت کے جملے ہیں کہ آپ کا استقبال بھی کرتی ہے اور آپ کے لیے استغفار بھی کرتی ہے. پروردگار یہ میرے حسین کے چاہنے والے ہیں، پروردگار یہ میرے حسین کے زوار ہیں، پروردگار یہ میرے حسین کے زوار یقیناً ان سے کچھ گناہ صادر ہوئے ہیں جو غفلت کی بنا پر، جو جہالت کی بنا پر، جو عدم علم کی بنا پر ان سے صادر ہوئے ہیں. لہذا بی بی آپ کے لیے دعا کرتی ہیں، بی بی سلام اللہ علیہ آپ کے لیے استغفار کرتی ہیں. ذرا اندازہ لگائے کہ آپ کی کیا اہمیت ہے. آپ کا ہر قدم جو اٹھ رہا ہے ملائکہ آپ کے لیے استغفار کر رہے ہیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے استغفار کر رہے ہیں، خود جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ کے لیے استغفار کر رہے ہیں. آپ اندازہ لگائے کتنی اہمیت ہے. اور نہ صرف یہ کہ اہمیت آپ کے لیے استغفار کیا جا رہا نہیں بلکہ آپ کے لیے دعا کی جا رہی. چھٹے امام علیہ السلام امام صادق علیہ السلام دعا کرتے زائرین امام حسین کے لیے، پروردگار اللہم فرحم، پروردگار رحمت نازل فرما تلک الوجوہ، ان چہروں پر کہ جو امام حسین علیہ السلام کی ذریعے پر اپنے آپ کو مس کرتے. پروردگار ان آنکھوں پر رحمت نازل فرما کہ جو ہماری محبت میں گریا کرتے. پروردگار ان چہروں پر جو ہے تو اپنی رحمت نازل فرما کہ جن پر خاک کربلا، یہ یوں کہے جائے کہ راستے کی خاک اڑ اڑ کر جن چہروں پر پڑ رہی ہے. یعنی گویا جب زائرین امام حسین علیہ السلام کربلا کی جانب نکلتے ہیں، یہ جو گرد و خاک اڑ اڑ کر آپ کے چہروں پر، آپ کے جسم پر پڑتی ہے، یاد رکھیے کہ اس کی بھی ایک عظمت ہے، اس کی بھی اہمیت ہے. امام علیہ السلام دعا کر رہے ہیں پروردگار ان چہروں پر اپنی رحمت نازل فرما کہ جنہیں آفتاب کی تمازت نے، سورج کی حدت نے، اس سورج کی روشنی نے جن چہروں پر جو ہے گرد و خاک، یہ یوں کہا جائے کہ ایک طرح سے تبدیلی اور تغییر پیدا کیا ہے، پروردگار ایسے چہروں پر، ایسی آنکھوں پر اور ایسے دلوں پر کہ جو ہماری طرف چلے آتے ہیں اپنی رحمت نازل فرما. میں نے کہ جمالاً امام کی دعا کے جملے ایک مفہوم آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، حتیٰ کہ امام صادق علیہ السلام بھی زائرین امام حسین علیہ السلام کے لیے دعا کرتے نظر آ رہے ہیں. آپ اندازہ لگا کون کون آپ کے لیے دعا کر رہا ہے. آپ کا ہر قدم یہ اڑنے والی خاک، حتیٰ کہ آپ نے روایات میں سنا ہے، ایک واقعہ موجود ہے، مجھے تفصیل نہیں بیان کرنا ہے، بس اشارہ کرنا ہے کہ اگر خاک کربلا آپ کے جسم پر، یہ جو خاک جسے ہم خاک شفا کہتے ہیں، آپ کے اگر جسم پر پڑتی ہے تو بعض جو واقعات ہمیں ملتے ہیں تاریخی کتابوں میں، خداوند عالم اس خاک کے صدقے میں آتش جہنم اور جہنم کی آگ کو حرام قرار دیا. یعنی گویا اگر امام حسین علیہ السلام کی زائر کے جسم پر اگر خاک کربلا بھی ہے تو اس کا بھی ایک اثر ہے. یقیناً آپ اندازہ لگائیں کہ کیا اہمیت ہے ان زائرین کی کہ جو ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں نہ جانے کتنا سفر طے کر کے اپنے مولا و آقا سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں. بالکل ہو بہو وہ افراد کہ جو آج کربلا آ رہے ہیں، کل انشاءاللہ جب ظہور امام کے وقت امام زمان علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے جب آگے بڑھیں گے تو یقیناً خداوند عالم
ان کو بھی اجر عطا کرے گا، ان کو بھی ثواب عطا کرے گا، ان کا بھی اجر ضائع اور برباد نہیں ہوگا۔ لہذا آج ہمیں آمادگی کو ظاہر کرنا ہے۔ جب ہم آئے کربلا، امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عہد کریں، ایک وعدہ کریں کہ مولا ہم آج آئے ہیں آپ سے ملاقات کے لیے، آپ کی زیارت کے لیے، اور انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو جب آپ کے وارث ہے کہ جو آپ کے خون نحق کا بدلہ لیں گے، جب بھی تشریف لائیں گے، جب بھی پردہ غیبت سے انشاءاللہ آپ کے وارث، آپ کے بیٹے، آپ کے وہ حقیقی وارث کے جو آپ کے خون کا انتقام لیں گے، جب بھی وہ تشریف لائیں گے انشاءاللہ مولا ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں، ہم آپ سے عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ان کا ساتھ دیں گے، ان کی نصرت کریں گے، ان کی کمک کریں گے۔ اور ہم جب یہاں سے آپ کی بارگاہ سے پلٹ کر جا رہے ہیں تو ہمیں یہ بھی امام حسین علیہ السلام سے ایک وعدہ کرنا ہے، اس لیے کہ روح امام حسین علیہ السلام بہت بے چین ہے، اس لیے کہ اب بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سرخ پرچم جو ہے یہ ہمیں بار بار یاد دلا رہا ہے کہ ابھی بھی انتقام باقی ہے۔ کب انتقام ہوگا؟ کب انتقام لیا جائے گا؟ اسی وقت انتقام لیا جائے گا کہ جب وارث زہرا تشریف لائیں، جب ظہور امام زمان علیہ السلام ہوگا۔ کہ ہم نہیں چاہتے کہ جلد از جلد جو ظہور امام زمان علیہ السلام ہو، جلد از جلد امام زمان علیہ السلام تشریف لائیں۔ یقیناً ہم سب اس بات کے مشتاق ہیں، اور نہ صرف یہ کہ مشتاق ہیں، بہت زیادہ ہمارے دلوں میں یہ آگ بھڑکی کہ جلد جلد امام حسین علیہ السلام کے خون نحق کا بدلہ لیا جائے۔ جب ہم سب مشتاق ہیں تو کیوں نہ ہم جو رکاوٹیں ظہور امام زمان علیہ السلام میں آ رہی ہیں، خواہ ہمارے اعمال کی بنا پر ہو، خواہ ہمارے کردار کی بنا پر ہو، یا اور ہمارے اطراف اور جوانب کی بنا پر ہو۔ تفصیل ہے کہ بعض، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی عرض کیا، ممکن ہے کہ ہمارے اعمال کی بنا پر ظہور میں تاخیر ہو رہی ہو، ہمارے کردار کی بنا پر امام زمان علیہ السلام کے آنے میں دیری ہو رہی ہو، یا پھر اطراف و جوانب کی بنا پر اب تک جو ہے زمین ظہور فراہم نہیں ہوا، اب تک جو ہے راہیں جو ہے فراہم نہیں ہوئی ظہور کی۔ اس لیے کہ جو امام زمان علیہ السلام کی غیبت ہے، اس کے جو علل و اسباب ہے، اور ظہور میں تاخیر کے جو علل و اسباب علماء نے بیان کی ہیں روایت ائمہ معصومین علیہ السلام کے سائے میں، تو اس میں ہمیں یہ ملتا ہے بہت ساری رکاوٹیں ہیں۔ تو ہم کوشش کریں امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ سے جب ہم پلٹ کر جائیں سفر عشق سے، تو ہم امام سے ایک عہد کریں کہ مولا جو کچھ بھی رکاوٹ ہوگی، خواہ اپنی طرف سے خواہ دیگر افراد کی طرف سے، ہم کوشش کریں گے ان رکاوٹوں کو دور کریں، ان تمام موانع کو دور کریں، تاکہ جلد از جلد ظہور ہو اور آپ کے خون نحق کا انتقام لیا جائے۔ اور یہ جو سرخ پرچم ہے جلد از جلد جو گنبد امام حسین علیہ السلام پر ہے، یہ جلد از جلد ہٹے۔ لہٰذا ہمیں ابھی سے آمادگی کرنا ہے، ابھی سے تیاری کرنا ہے۔ تو آئیے اس 40 امام حسین علیہ السلام میں ہم عہد کریں، ہم اپنے مولا و آقا سے وعدہ کریں، ہم اپنے مولا و آقا سے یہ عہد کریں کہ مولا ہم جلد از جلد انشاءاللہ تعالی اس ظہور کی تیاری کریں گے۔ اور کس طرح سے تیاری کریں گے ظہور کی؟ ہمیں ایک مہدوی ماحول بنانا ہے، جس طرح سے ہم نے آج ساری دنیا میں اس 40 کے موقع پر ایک حسینی ماحول تیار کیا ہے کہ آج سارے عالم کی نگاہیں ہماری طرف ہیں، سارے عالم کی نگاہیں ہماری طرف ہیں۔ سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کربلا میں اتنا اجتماع، کروڑوں لاکھوں افراد اس طرح سے جو جمع ہیں، ساری دنیا کی ہمارے نظر جانب ہے، ساری دنیا کی نظریں ہمارے جانب ہے۔ تو اسی طرح سے ہمیں بھی امام زمان علیہ السلام کی طرف کائنات کو متوجہ کرنا ہے۔ کس طرح سے متوجہ کریں گے؟ ہم سب سے پہلے خود بھی امام زمان علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو۔ ایک سب سے پہلا طریقہ، جب ہم متوجہ ہو جائیں تو پھر لوگوں کو دعوت دیں، لوگوں کو پیغام دیں، لوگوں کو امام علیہ السلام کی طرف بلائیں، بتائیں کہ کتنے مظلوم ہیں، یہی وارث زہرا ہے، یہی وارث کربلا ہے، یہی وارث خون امام حسین علیہ السلام ہے۔ لوگوں کو بلائیں، اور بلانے کے بعد لوگوں کو دعوت دینے کے بعد امام علیہ السلام کی طرف آپ کو متوجہ کریں، اور انشاءاللہ کوشش کریں۔ اور اس لیے کہ ہم جس طرح سے 40 امام حسین علیہ السلام سے پہلے جس طرح سے ہم تیاری کرتے ہیں، اور یقیناً یہ جو زحمتیں ہم برداشت کرتے ہیں، اس زحمتوں کا جیسا کہ میں نے کہا کہ اجر و ثواب بہت ہیں۔ بہت سے لوگ یہ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ کیا بات ہے کہ پاپیادہ اور مشی کے ذریعے سے زیارت امام حسین علیہ السلام کا اتنا ثواب اور اتنی عظمت اور اتنی فضیلت ہے؟
تو ہم نے جیسا کہ روایات آپ کے سامنے پیش کی اور بہت ساری اور بھی دیگر روایات ہیں جو اس کام میں ہماری مدد کرتی ہے کہ جو اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو دوبالا کرتی ہے اور ہمیں اندازہ پیدا کرتی ہے کہ کس طرح سے ہم اندازہ لگا کہ اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. جیسا کہ ایک روایت ہے کہ افضل الاعمال احمزها، کہ اعمال جو ہر ایک جو ہے اپنا اپنا اجر اور اپنا ثواب رکھتے ہیں. جو بھی ہم عمل انجام دیتے ہیں، خواہ چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو، خواہ بڑے سے بڑا عمل ہو، لیکن بالخصوص وہ اعمال کہ جن میں سختیاں ہیں، جن میں پریشانیاں ہیں، جن میں بہت زیادہ زحمت ہے، جن میں بہت زیادہ تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، وہ اس کی فضیلتوں میں اضافہ کرتی ہے، اس کی عظمتوں میں اضافہ کرتی ہے. یعنی جتنی تکلیف، جتنی زحمت، جتنی مشقت بڑھتی جاتی ہے، اتنی ہی عظمتوں میں، فضیلتوں میں اضافہ ہوتا ہے. تو چونکہ یوں تو زیارت امام حسین علیہ السلام کا اپنا ثواب ہے، امام حسین علیہ السلام کی اپنی اہمیت ہے زیارت کی، لیکن مشی، پاپیادہ، پیدل اور واکنگ کے ذریعے سے چونکہ زحمت ہمیں زیادہ ہوتی ہے، مشقت زیادہ ہوتی ہے، پریشانی زیادہ ہوتی ہے، تکلیف زیادہ ہوتی ہے، لہذا اس کا ثواب اور اس کی عظمت بھی بہت زیادہ. اور ایک روایت کہ جو پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم تک پہنچی ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا من اغبرت قدماہ فی سبیل اللہ حرمہم اللہ تعالی علی النار، یا علی النار یعنی النار، کہ جو بھی راہ خدا میں، اور ہم آپ جانتے ہیں کہ راہ خدا محدود نہیں ہے بلکہ راہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی راہ خدا. بہت ساری راہ خدا ہیں، قرآن نے بھی بہت ساری سبیل خدا کو، راہ خدا کو بیان کیا ہے، اور ان راہوں میں ایک راہ امام حسین علیہ السلام کی راہ ہے کہ جس کو راہ خدا کہا جاتا ہے. اسی لیے ہم نے کہا کہ راہ خدا محدود نہیں ہے بلکہ راہ امام حسین علیہ السلام بھی راہ خدا ہے. لہذا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے بھی قدم راہ خدا میں غبار آلود ہو جائے، خاک آلود ہو جائے، تو خدا ایسے قدموں پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دیتا ہے. اب اندازہ لگائیں کہ اگر کوئی مشی کرتے ہوئے، پیدل چلتے ہوئے کربلا کی جانب آتا ہے تو یہ جو خاک، یہ جو مٹی جس سے ہمارے قدم جو ہے غبار آلود اور خاک آلود ہو جاتے ہیں، یا ہمارے جو ہے سر غبار آلود یا خاک آلود ہو جاتے ہیں، تو خداوند عالم اس کا اجر ہم پر یہ عطا کرے گا کہ ہمارے قدموں کو، ہمارے سروں کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے. کیا فرمایا؟ خداوند عالم ایسے قدموں کہ جو غبار آلود ہوتے ہیں راہ خدا میں، ایسے قدموں پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دیتا ہے. ذرا سوچئے کہ جو خاک کربلا ہمارے جسموں پر ہے، جو خاک کربلا ہمارے سروں پر ہے، جو خاک کربلا ہمارے قدموں پر ہے، بھلا پھر کیسے جہنم کی آگ ان جسموں کو جلا سکتی ہے، ان قدموں کو جلا سکتی ہے، ان سروں کو جلا سکتی ہے. عزیزوں اور دوستوں، آئیے جس طرح سے یہ قدم ہم امام حسین علیہ السلام کی طرف بڑھا رہے ہیں، یقیناً اس کا جو اجر و ثواب خداوند عالم نے ہمارے لیے رکھی ہے، ہم دھیرے دھیرے امام زمان علیہ السلام کی طرف اپنے قدموں کو بڑھائیں. اور جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، دوبارہ میں تکرار کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں یہ کام کرنا ہے کہ اربعین امام حسین علیہ السلام میں امام حسین علیہ السلام سے یہ عہد کرنا ہے کہ ہم ظہور امام حسین امام زمان علیہ السلام کے لیے ہم آمادہ ہیں، اور آمادگی کے لیے جو کچھ بھی ہم سے ہو سکتا ہے، جو کچھ بھی ہماری ذمہ داری ہے، انشاءاللہ ہم ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے. اور جو موانع اور جو رکاوٹیں ہیں، انشاءاللہ ہم امام مظلوم سے وعدہ کریں کہ ہم ان رکاوٹوں کو، ان موانع کو دور کرنے کی کوشش کریں گے. اور تیسری چیز کہ مولا جب بھی امام کا ظہور ہو، ہم وعدہ کرتے ہیں آپ سے، ہم عہد کرتے ہیں اس روز اربعین کہ ہم ان موانع کو اور ان رکاوٹوں کو نہ صرف یہ کہ دور کریں گے، بلکہ انشاءاللہ امام وقت کی، کیونکہ جو کوئی مظلوم ہیں، جو آپ کے لال ہیں، جو آپ کے بیٹے ہیں، انشاءاللہ جس طرح سے آپ کے اصحاب، آپ کے انصار نے ذرہ برابر بھی نہ جان کی پرواہ کی اور نہ کسی چیز کی پرواہ کی، انشاءاللہ بالکل آپ کے اصحاب کی طرح ہم کوشش کریں گے.
یاد رکھیے کہ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں، بالخصوص جب گنج شہیدہ میں جائیں، اصحاب امام حسین علیہ السلام کی قبروں پر جائیں تو ان سے بھی یہ عہد کریں کہ یقیناً جس طرح سے آپ نے اپنی جان کا نذرانہ اپنے امام کی خدمت میں پیش کیا، انشاءاللہ جب امام زمان علیہ السلام تشریف لائیں گے تو جس طرح سے آپ بلا کسی قید، بلا کسی چیز کی پرواہ کیے ہوئے، بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی شک کے آپ نے امام علیہ السلام کے قدموں میں اپنی جان کو نچھاور کیا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، انشاءاللہ ہم بھی آپ کی طرح سے، اور نہ صرف یہ کہ آپ وعدہ کریں اصحاب امام حسین سے، انصار امام حسین سے، بلکہ آپ توفیق کی دعا کریں، ان کی بارگاہ میں ان کے وسیلے سے خداوند عالم سے دعا کریں کہ پروردگار ہمیں بھی اس طرح سے توفیق عطا فرما جس طرح سے اصحاب امام حسین علیہ السلام کو ملی ہے، انصار امام حسین علیہ السلام کو ملی ہے، کہ جس طرح سے انہوں نے اپنے مولا کی خدمت میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، ہمیں بھی یہ توفیق حاصل ہو، ہمیں بھی یہ سعادت حاصل ہو کہ جب بھی امام زمان علیہ السلام تشریف لائیں تو ہم بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی شک کے، نہ اولاد کی محبت ہو، نہ مولا کی پرواہ ہو، نہ حکومت کا خوف ہو، کسی بھی طرح سے کسی بھی چیز کی پرواہ کیے بغیر ہم لبیک یا مہدی کہتے ہوئے، لبیک یا مہدی کہتے ہوئے اپنے قدموں کو اسی طرح سے بڑھائیں جس طرح سے آج ہم اس اربعین امام حسین علیہ السلام میں بڑھا رہے ہیں۔ تو لہذا میری پھر آپ سے گزارش یہ ہے، آمادہ رہیں، تیار رہیں، نہ جانے وہ صبح کب نمودار ہو کہ جب منادی آواز دے کہ بے شک بقیہ خدا، یوں کہا جائے کہ وارث امام حسین علیہ السلام کو ظہور ہو چکا۔ یقیناً ہم تیار ہیں، ہم آمادہ ہیں، اور ہماری خواہش بھی ہے، ہم دعاؤں میں پڑھتے ہیں، ہم زیارتوں میں پڑھتے ہیں، اپنے مولا آقا کو یاد کرتے ہیں، نہ جانے کون سی ایسی زمین ہے کہ جہاں آپ ہے۔ اے مولا آقا، ہماری یہ نظریں آپ کو اس مجمع میں ڈھونڈ رہی ہیں، ہم نے نہ جانے کتنے افراد کو دیکھا، لیکن ہم آج بھی آپ کے دیدار سے محروم ہیں۔ عزیز علی ان اری الخلق ولا تری، کتنا مجھ پر یہ شاق ہے، کتنا مجھ پر یہ گرا ہے کہ میں ساری کائنات کو تو دیکھ رہا ہوں، سارے افراد کو تو میں دیکھ رہا ہوں، ان کا دیدار کر رہا ہوں، لیکن مولا میں آپ کے دیدار سے محروم ہوں، مولا میں آپ کی ملاقات سے محروم ہوں، مولا آپ ہمارے درمیان میں ہیں لیکن میں آپ کی زیارت، آپ کی ملاقات سے محروم ہوں۔ مولا مجھے توفیق عطا کرے، مجھے سعادت عطا کرے کہ میں آپ کی ملاقات کر سکوں، آپ کا دیدار کر سکوں۔ یقیناً یہ تمنا لیے ہوئے ہم اس اربعین کے عظیم اجتماع میں شریک ہوں، شامل ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے کروڑوں افراد، لاکھوں افراد یہاں امام حسین علیہ السلام کی اس بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ دعا کرے کہ جس طرح سے خدا نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم اس بارگاہ میں، اس عظیم اجتماع میں، اس عظیم سفر میں شامل حال ہے، انشاءاللہ ظہور امام زمان علیہ السلام کے اس عظیم سفر میں بھی ہم شریک ہوں گے، شامل ہوں گے، اور پروردگار ہمیں زندہ رکھ، صحت عطا کر، سلامتی عطا کر، بحق محمد وآلہ الطاہرین، آمین یا رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔